جی چوہے صاحب سوال کر لیں. کھوسا صاحب آپ یعنی سب سے زیادہ ووٹ لے کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی منتخب ہو چکے ہیں سپریم کورٹ بار کے, وچ از ناٹ اے جوک, بڑا ادارہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح ملک چل رہا ہے اور 2.5 سال سے اور ابھی جو ہو رہا ہے, آیا اس کو ریورس ہوگا اور ملک میں آئین اور قانون کے تحت جو جہاں خواہ وہ دھاندلی ہو, خواہ انتقامی کارروائیاں ہوں, یا لوگوں کے گھر توڑے جائیں, یا جو واقعات آپ کے سامنے ہیں, آیا اس کا کوئی تدارک ہوگا کہ ابھی مزید انتقامی کارروائیوں کا بازار گرم رکھا جائے گا؟ دیکھیں سر, اگر جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. آئی تھنک برائی جب اتنی بڑھ جائے تو اچھائی آ جاتی ہے, اور کیونکہ پچھلے کافی عرصے میں کافی کچھ زیادہ حدیں پار کر دی ہم نے اپنے ملک کو بگاڑ کرنے میں. امید کی کرن جو ہے ہمیشہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے, اینڈ دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جتنی ہم نے 9 مئی کے بعد اس ملک کے پرخچے اڑتے ہوئے دیکھے آئین اور قانون کے اس ملک میں, وہ اس سے ہم اب ریٹریول کی طرف ہیں, اور امید ہے کہ یہ سارے سیاستدانوں کے پاس بھی ایک ری تھنکنگ کا موقع ہے. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ جب آپ کا مخالف جیل میں چلا جائے تو آپ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دینی چاہیے. تو یہ جو اس وقت حکومت میں لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ اپنی پہل کریں, آگے بڑھیں, انصاف کے اور آئین کے طریقے سے قانون کو چلائیں. یہ جو سیٹوں کے مسئلے ہیں ان کو حل کریں. پی ٹی آئی ایک ریالٹی ہے which is here to stay. اس کو اس طرح کے کیسز سے ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان مسئلوں کو سالو کریں تاکہ ملک کو دوبارہ اس قسم کی سچویشن نہ فیس کرنی پڑے. اچھا شہباز کھوسا صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو بیٹے کے سے نہ تنخواہ لینے کے اوپر جو ہے ایک کمزور پہلو کے اوپر سزا دے دی گئی, اب باقی اس کیس کے اندر اور بہت سی چیزیں تھیں, تو میرے خیال کے مطابق یہ لانگ سینٹنس کی طرف اگر سائفر کیس کو نہ لے کے جاتی پروسیکیوشن, تو یہ کیس اگر شارٹ سینٹنس کے اوپر رکھتے تو یہ اچھا خاصا کیس تھا, کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کی بات اگر آپ ڈس ایگری کریں تو مجھے بتائیے گا. کیا آج بھی سائفر کی ایک کاپی مسنگ نہیں ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا سائفر جیسے اہم جو ایک قومی دستاویز ہے اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے, اور کیا اس کو پبلک کرنا عدالت کی نظر میں جرم نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا پروسیکیوشن کا کیس تب بھی سزا نہیں بنتی تھی. تو آخری چیز سر میں بات کر رہا ہوں سر, میری ان سے بات ہو رہی ہے سر, اگر آپ الاؤ کریں. ختم ہو گیا چڑیاں, آخری چیز ابھی ختم نہیں ہوا جی, سپریم کورٹ کے اندر جا سکتے ہیں. اب آخری چیز میرا آپ سے سوال یہ ہے, کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے باہر جا کے منہ دھو, تو کیا عمران خان کی آڈیو سنی ہے کسی نے جب وہ اعظم خان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے سائفر کے اوپر کھیلنا ہے؟ کیا اس ٹائم ہیئرنگ پرابلم ہو گیا تھا؟ وہ تو سنا نا سب لوگوں نے, تو وہ بھی تو سامنے موجود ہے نا. ٹھیک ہے, اس کو بطور ایویڈنس کورٹ کے اندر نہیں لے کے گئے, لیکن ایک حقیقت ہے, کھیلا گیا ہے سائفر کے اوپر. دیکھیں حسن صاحب, ایک عمران خان ایک سیاسی جماعت کے لیڈر تھے, اس وقت کے پرائم منسٹر تھے. اگر اس وقت کی حکومت کے خلاف یہ سازش جو کہ 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز نے کہا کہ ہوئی ہے, جس میں ملک کے اعلیٰ فوجی قیادت, عسکری قیادت کے ممبران بیٹھے اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا, کیا وہ وزیر اعظم کا حق نہیں تھا کہ وہ اس کو, کوئی سازش کا ذکر نہیں ہے جی اس میں, کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرتا. اس سائفر میں دیکھیں, سائفر کے کانٹینٹس, یہ وزیر اعظم اس وقت کا اس نے کیبنٹ میٹنگ میں ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا اس سائفر کو, اور اگر وزیر اعظم کو یہ حق نہیں ہے, ایسی بات اگر یہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہو گیا تھا. اچھا کھوسا صاحب, یہ بات عمران خان کی لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں ہو گیا. اچھا نہیں, وہ آگے یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس, یہ سائفر کھوسا صاحب 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس یہ کہا گیا تھا, اندرونی معاملات کے اندر کھلی جارحیت, وہ کیا تھی اس کے اوپر جو مداخلت ہے جو بھی ہے اس کے حوالے سے, نہیں مداخلت, بلیٹنٹ انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے, مداخلت ہوتی ہے نا, مداخلت کیا ہوتی ہے اس کو آپ دو مزید الفاظ ایکسپلین کر دیں. اچھا نہیں بس, اچھا اب وہ ہو گیا, اس کے اوپر ڈیمارچ بھی ایشو ہو گیا, اب تو کیس ہو گیا. جی جی, اچھا آپ بتائیے گا, یہ عدت والا جو معاملہ, عدت والا کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا,
ایک درخواست خارج بھی ہو گئی اس کی عدم اعتماد کی، اس کے باوجود جو ہے پھر اس دن آپ نے دیکھا وہ لڑائی ہوگی، دہشت گردی کر دی وہاں پہ جا کے یہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے، اور اب تو کیسے تیسے بھی ہو گئے ہیں. تو اس کا کیا آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اب 25 میرے خیال جون تک اس کی تاریخ پڑ گئی. دیکھیں سر، یہ بھی اسی طرح کا ایک بھونڈا سا کیس ہے جو کہ جلد بازی میں بنایا گیا ہے، اور اس کا کسی بھی حوالے سے، کسی بھی قانونی تقاضے سے، اگر اسلام کی 1400 سال کی ہسٹری میں آج تک ایسے معاملے میں سزا نہیں ہوئی نا، تو اس کیس میں بھی نہیں ہونے لگی. خدا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، اچھا حسن بھائی اس پہ بات آ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک بلیٹڈ انٹرفیرنس ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں. آپ نے اس کے اوپر کام کیا، وہ کیا تھی مطلب جس کی وجہ سے ڈی مارچ بھی ایشو کرنا پڑا؟ واٹ واز دیٹ؟ این ایس سی کی میٹنگ کے اندر جو بات ہوئی تھی، پہلی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، سیکنڈ میٹنگ کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں کی ایک ہی ہے. سیکنڈ میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ سیکنڈ میں دکھائیں مجھے. میں آپ کو سیکنڈ میں ہاں میں دیکھنا چاہوں گا سر، معذرت میں نے پڑھا نہیں ہے. اچھا، دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی after examining the contents of the communication reaffirmed the decisions of the last national security committee. reaffirmed the decision last. ہاں تو اس کو تو انہوں نے یہ یوز تو نہیں کیا تھا نا. کیا چیز؟ انہوں نے یہ لفظ بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا لفظ یوز تو نہیں کیا نا سیکنڈ والی میں. انہوں نے کہا جی ری افرم دا ڈیسیژنز. وہ بات کر لیے، ٹھیک ہے، وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کی مذاق نہیں اڑانا تھا انہوں نے. پھر انٹرنیشنل فورم کے اوپر آپ نے کچھ رکھنی ہوتی ہے، فیس ٹیپنگ رکھنی ہوتی ہے، تو بات یہ اپنی فیس ٹیپنگ رکھنی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس میں آپ کے آرم فورسز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. The committee expressed grave concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. چلو ناظرین، فیصلہ آ گیا. ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک سائفر آیا کون سی تاریخ کو تھا، اور انہوں نے پہلی جو میٹنگ کی تھی این ایس سی کی وہ تاریخ دیکھنے کتنا ٹائم گزارا ہے. اگر اتنا سنجیدہ ایشو تھا تو یہی ہے. کیوں نہیں ٹیک اپ کیا؟ رکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے نیکسٹ جو پروسیکیوشن وہ رضوان عباسی صاحب نے پہلے کی. رضوان عباسی صاحب کی جگہ میرے خیال میں تھوڑا سا مشورہ حسن ایوب صاحب سے کر لینا چاہیے پروسیکیوشن کو، کیونکہ حسن ایوب کا بڑا ایکسپیرینس ہے، رپورٹنگ کی ہوئی ہے. So he can give them very good advice. پتہ نہیں اس کو کتنے لاکھوں کروڑوں روپے ان کو دیتے رہے ہیں وہ رضوان عباسی صاحب کو. ویسے وہ ہر کیس ہی ہار جاندے نے نا، ویسے ان کا ریکارڈ ہی چل رہا ہے. میں تو عباسی صاحب سے جب بیل والا میٹر تھا بولے ہی نہیں تھے، کیس کیوں دیتا ہے انہوں، مطلب وہ بات ہی نہیں کی، پھر چینج کر دیا انہوں نے. رضوان عباسی صاحب اب ہائی کورٹ میں نہیں تھے، رضوان عباسی صاحب ٹرائل کورٹ میں گئے. ایک دیکھیں آپ نے ٹرائل میں اتنی غلطیاں سامنے ہوئی ہیں جس کا بینیفٹ ملا ہے. یہ بڑا سٹرانگ کیس تھا، یہ بڑا سٹرانگ کیس تھا، ٹرائل کی غلطیوں کا فائدہ ہوا ہے. سازش کس نے کی؟ میں تو کہتا ہوں عباسی صاحب سے پوچھنا چاہیے. نہیں، سازش کس نے کی؟ میں رضوان عباسی صاحب سے پوچھیں کہ بھائی آپ ٹرائل کر رہے تھے نا، آپ نے ٹرائل میں اتنی بڑے بڑے جو ہے نا غلطیاں کیوں چھوڑ دی ہیں؟ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا کہ ٹرائل میں غلطیاں ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ری ٹرائل. تو میرے خیال کے مطابق پروسیکیوشن ناکام رہی ہے ری ٹرائل کرانے کے حوالے سے، لیکن کیس سائفر حقیقت ہے. سائفر کے ساتھ کھیلے ہیں بانی چیئرمین.